الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، وہ شخص تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، مجھ پہ درود نہ پڑے۔ محبت سے پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ جل کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم رسول محتشم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں برا نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام میرے برادر اکبر محترم شہنشاہ نقابت جناب قبلہ محمد طاہر محمود مجدی صاحب زیدہ مجدہ بابو محمد مظہر صاحب، محمد مظہر مغل صاحب جو بانیان محفل ہے، اور جتنے بھی دوست احباب ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھومدان، کان جدھر ہی لگائے تیری ہی داستان ہے۔ دنیا میں اتنا ذکر کسی کا نہیں ہوا جتنا ذکر آمینہ کے لال کا ہوا ہے۔ میں وزیر آباد سے یہاں کے لیے جب پہنچ رہا تھا، جگہ جگہ محلہ، قریہ، بستی ایسی نہیں تھی جو میلاد مصطفیٰ کے لیے سجی نہ ہو۔ یہ خوشبو، یہ رنگ رونق، یہ سب بتاتی ہے لگتا ہے کل ہی مصطفیٰ گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آیا، دلیل آئی۔ دلیل سے مراد آقا علیہ السلام کی ذات ہے، اور اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اور دلیل سے مراد معجزہ ہے۔ معجزات جمع معجزے کی ہے، اور یہ اعجاز ان سے بنا ہے۔ سادی آواز کر دو ذرا، یہ اعجاز ان سے بنا ہے۔ آپ کی میں توجہ کا طالب ہوں۔ اعجاز کا معنی ہے عاجز کرنا۔ یاد رکھیں، نبی پاک علیہ السلام شریعت کی اصطلاح میں معجزہ اسے کہتے ہیں کہ ہر وہ عجیب و غریب خلاف عادت کام جو نبی کے ہاتھ میں سرزد ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر نبوت اعلان سے پہلے ہو، اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ ارہاس بمعنی مضبوط کرنا۔ اور اگر یہی کام کسی اولیاء اللہ کے ہاتھ میں ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اگر یہی کام کسی عام مومن کے ہاتھ میں ہو، اس کو معونت کہتے ہیں۔ اگر یہی کام کسی کافر کے ہاتھ میں سرزد ہو، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کو کسی کو ایک معجزہ ملا، کسی کو 2 ملے، کسی کو 3 ملے، کسی کو بطور معجزہ عصا ملا۔ وہ عصا ایسا تھا، موسیٰ علیہ السلام اسے بکریاں بھی ہانکتے، پتے بھی جاڑتے، اور رات کو سوتے تو ٹیک لگا کے سوتے،
موسیٰ جب سوتے وہ پہرے کے لیے کام بھی آتا. یہ اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ عطا فرمایا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا, مردے کو ٹھوکر مارتے وہ اٹھ کے باتیں کرنا شروع ہو جاتا. اللہ کے نبی نے یہ معجزہ عطا فرمایا. یاد رکھنا, کسی کو ایک معجزہ دیا, کسی کو 2 معجزے دیے, کسی کو 3 معجزے دیے. واللہ جب تیرے اور میرے نبی کی باری آئی, اللہ نے قانون قدرت ہی بدل دیا. فرمایا محبوب کسی کو کچھ معجزہ دیا تھا, کسی کو کچھ دیا تھا, کسی کو کچھ دیا. محبوب ہم آپ کو دنیا میں بھیج رہے ہیں, سر سے لے کے پاؤں تک اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بطور معجزہ بنا کے بھیج دیا. معجزے دیے انبیاء کو خدا نے, معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی. سبحان اللہ. تو یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ معجزے عطا فرمائے. دیکھیں آقا علیہ السلام کے معجزات ہیں. حضور علیہ السلام کی زلف, یہ بھی حضور کا معجزہ ہے. اللہ خود قرآن میں کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. محبوب یہ ہمارا معجزہ نہیں بلکہ یہ ہمارا کمال ہے. جتنا سونا ہم نے تجھے بنایا ہے دنیا میں کسی کو بنایا ہی نہیں ہے. اور سنیں, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غزوہ احزاب کا موسم تھا, غزوہ خندق تھا. صحابہ خندق کھود رہے تھے اور ایک پتھر تھا, صحابہ نے اس کو ضرب لگائی تو پتھر نہ ٹوٹتا تھا. صحابہ نے بڑی کوشش کی, وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا تھا. اور حالت ایسی تھی کہ پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا تھا, بھوک کا عالم یہ تھا, اور پاس ہے کہ ایک دانہ بھی نہیں ہے, اور پیٹ کمر سے لگائے. صحابہ کٹھے ہو کے حضور کی بارگاہ میں آئے. حضرت جابر کہتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا, کہا یا رسول اللہ درمیان میں پتھر آ گیا, وہ توڑتے ہیں نہیں ٹوٹتا. توجہ بھائی, وہ توڑتے ہیں نہیں ٹوٹتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے. گودال پکڑی حضور علیہ السلام نے, وہ جاتے ہیں پتھر کے قریب اور آقا علیہ السلام نے ایک ہی ضرب لگائی. فرمایا جو صحابہ توڑتے تھے نہیں ٹوٹتا تھا, مصطفیٰ نے ضرب لگائی ریت کی طرح ذرہ ذرہ ہو گیا. یہ مصطفیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں. اچھا, حضرت جابر کہتے ہیں آقا علیہ السلام کے چہرے پہ بھوکے اثرات کافی واضح تھے. مجھ سے نہ رہا گیا, میں گھر آتا ہوں, اپنی گھر والی سے کہا کہ کہیں کھانے پینے کے لیے کچھ ہے. اس نے کہا ہاں تھوڑے سے جو پڑے ہیں. کہا جلدی سے نکالو, میرے نبی کو بھوک لگی ہوئی ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میری گھر والی نے آٹا گوندا اور آقا علیہ السلام کو دعوت دینے کے لیے چلے گئے. اور حضرت جابر کہتے ہیں میں نے بکری کا بچہ ذبح کر لیا اور اس کو چولہے پہ چڑھایا تاکہ وہ گوشت پک جائے. کہا حضور علیہ السلام کے پاس آئے. میں نے کہا آقا آپ گھر آئے نا, آپ کی ہم نے دعوت کرنی ہے, اور ساتھ میں 2-3 بندے لے آئے. بس سنیں بھائی, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا 2-3 بندے لے آئے. آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے مجمع کے اندر, فرمایا جلدی جلدی اکٹھے ہو جائے, جابر نے سب کی دعوت کی ہے. جابر نے سب کی دعوت کی ہے. جابر نے آ کے گھر بتایا کہ میں نے تو ایسے کہا تھا, حضور علیہ السلام نے سب کو بلایا. وہ گھر والی کہتی تم کیوں پریشان ہوتا ہے, جس نے بلایا وہ جانے, اس کا رسول جانے, تو کیوں پریشان ہوتا ہے, ٹھہر جا. اچھا, آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر جب تک میں گھر تمہارے نہ ہوں تو ایسا کرنا جو کپڑا ہے نا وہ آٹے کے اوپر سے ہٹانا نہیں ہے. آقا علیہ السلام گھر میں تشریف لے آئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لواب دہن اس آٹے میں ڈالا. آقا علیہ السلام نے لواب دہن ہنڈیا میں ڈالا. سنیں, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی گھر والی سے کہہ دے کہ صحابہ کی تعداد زیادہ ہے, تم تھوڑے, ایسا کرنا کسی اور محلے سے کسی عورت کو بلا لے تاکہ وہ بھی روٹیاں پکا لے, تیرے ساتھ شامل ہو جائے. اچھا, حضرت جابر کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہے 1000 صحابہ کی تعداد. کتنے بولے, سارے بولے کتنے, 1000 صحابہ کی تعداد, اور آٹا بھی اتنا تھا. حضرت جابر کہتے ہیں میرے گھر والی روٹیاں پکاتے گئے, صحابہ کھاتے گئے, آٹا پھر بھی ختم نہ ہوا. اور آٹا ویسے کا ویسا ہے, اور جو ہنڈیا تھی وہ چولہے کے اوپر ویسے جوش ماری تھی, اور بوٹیاں بھی نکالی, شوربہ بھی نکالا, اور جو ہنڈیا تھی وہ بھی کم نہ ہوا. حضرت جابر کہتے ہیں حضور جب واپس پلٹنے لگے واللہ باللہ تاللہ میں فیصلہ نہ کر سکا کہ جب آٹا تھا رکھا اس وقت زیادہ ہے یا جب حضور تشریف لے کے جا رہے اس وقت آٹا زیادہ ہے. تو یہ میرے نبی علیہ السلام کے معجزات ہے, کمالات ہے. اور آج لوگوں کی نہ جانے کتنی کتنی لمبی زبانیں ہیں, اور آج اس بات پہ بحث ہو رہی ہے کہ میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے, اور اگر حضور کا میلاد منانے تو بدعت, اگر یہ کام کر لے تو بدعت. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا میلاد کہاں لکھا ہوا, بتاؤ تو صحیح, مجھے بتائیں
میں ان سے یوں مخاطب ہوں، کیا صحابہ کے دور میں سیرت نبوی کانفرنس ہوئی تھی؟ کیا صحابہ کے دور میں تکمیل ختم بخاری ہوئی تھی؟ اگر تکمیل ختم بخاری نہیں تھی، سیرت نبوی کانفرنس نہیں تھی، تو مجھے بتائے آج پھر تم کیوں سیرت نبوی کانفرنس کرتے ہو؟ آج پھر تم کیوں تکمیل ختم بخاری لگاتے ہو؟ ایک طرف تم سٹیج لگاتے ہو، ایک طرف ہم سٹیج لگاتے ہیں، اور لکھا ہوتا ہے تکمیل ختم بخاری۔ میں کہتا ہوں میاں یہ تکمیل ختم بخاری کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو دورہ حدیث کے طالب علم تھے ان کو سبق پڑھایا، اور اس کے مکمل ہونے کی خوشی میں یہ تکمیل ختم بخاری اس کا جلسہ رکھا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں تم نے تکمیل ختم بخاری کی خوشی میں جلسہ رکھ لیا، اور ہم نے مصطفیٰ کے آنے کی خوشی میں جلسہ رکھ لیا، تو اس میں بدعت والا کون سا کام ہو گیا؟ تو حضور علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک اور معجزہ سنیں، بہقی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی امت میں سے 3 اوصاف بڑے خوبصورت ہیں، اور راوی کہتا ہے ہم نے کہا انس وہ کون سے ہیں؟ فرمایا ان 3 اوصاف اگر بنی اسرائیل کے اندر پائے جاتے تو وہ کبھی بھی امت فرقوں میں نہ بٹتی۔ پہلا کیا ہے؟ آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں صوفہ کے چبوترے کے پاس بیٹھا تھا، آقا علیہ السلام کے صحابہ ہمارے قریب تھے، اتنے میں کیا ہوا، ایک مہاجرہ عورت آئی، ہجرت کر کے اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا، 13 یا 12 سال کا بیٹا تھا، آ کے اس نے کلمہ پڑھا اور حضور کے قریب ہوئی، محبت کی۔ وہ جو اس کا بیٹا تھا آقا علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھا، چند ہی دن گزرے تھے اس کے بیٹے کو مدینے کی وبا نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی تجہیز اور تکفین کا انتظام کرے۔ صحابہ اس سے قبل اس کی تجہیز اور تکفین کا انتظام کرتے، اور حضور نے فرمایا جاؤ اس کی ماں کو بلا لاؤ۔ اس کی ماں کو بلایا گیا، بتایا کہ تیرا بیٹا انتقال کر گیا ہے۔ وہ قریب آ کے روتی ہے، اور سنیں آقا علیہ السلام کے قدم پکڑتی ہے، دونوں قدم، اس کا بیٹا سامنے ہے اور حضور کے قدم پکڑتی ہے، اور کیا کہتی ہے، اے اللہ میں جب ایمان لائی تھی تو جانتا تھا جتنا مجھے پیار تجھ سے تھا تیرے رسول سے تھا کسی سے ہے ہی نہیں تھا، میں اس لیے ایمان لائی تاکہ ان مشرک کو چھوڑوں، بت پرستی کو چھوڑوں۔ اے اللہ آج میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے، وہ بت پرست خوش ہوں گے اور تیرے رسول کو گالی دیں گے۔ اے اللہ میں نہیں چاہتی وہ تیرے رسول کو گالی دے اور تیرے نبی کے دین کو برا بلا کہے۔ حضرت انس کہتے ہیں واللہ باللہ تاللہ، ابھی اس عورت نے یہ باتیں ہی کہی تھی، حضور کے پاؤں مبارک پکڑے ہوئے تھے، اس کا بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا، اس کا بیٹا جو انتقال کر گیا تھا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کہ امی کیوں پریشان ہوتی ہوں، میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، اور یہ حضور کا معجزہ ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد اور نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد اس کی والدہ بھی انتقال کر گئی، مگر جس نے آقا علیہ السلام کے قدمین پکڑ کے جس نے کہا تھا اللہ میرے بیٹے کو زندہ کر، اگر یہ دنیا سے چلا گیا کفار خوش ہوں گے اور تیرے نبی کے دین کو جھوٹا کہیں گے۔ پھر کیا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کی روح کو واپس پلٹ دیا اور اب تعالیٰ نے اس کو اندر جان عطا فرما دے، وہ زندہ ہو کے بیٹھ گیا۔ تو یہ کمالات ہے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کے معجزات کا انکار من حیث الکفر میں سے ہے۔ کیا بولے ذرا، سارے بولے ذرا، من حیث الکفر میں سے، جس نے انکار کیا وہ کفر سیدھا سیدھا کافر ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ سفر میں تھا اور چلتا چلتا دور دراز چلے گئے۔ آقا علیہ السلام کو قضائے حاجت ہوتی ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جابر یہ جو درخت ہے نا جو آپس میں ہے، جو جدا جدا ہے، ان کو کہے کہ یہ آپس میں جڑ جائے، تمہارے نبی نے قضائے حاجت کرنی ہے۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اچھا اتنے میں کیا ہوا، حضور علیہ السلام نے کہا جابر ان سے جا کے کہہ دوں، وہ درخت جدا تھے اور کافی فاصلے سے تھے۔ آقا علیہ السلام کا وہ غلام حضرت جابر ان درختوں کے قریب جاتا ہے اور مڑ کے حضور کی طرف دے کے کہتا ہے تم نے سنا نہیں ہے میرے آقا نے کیا کہا ہے، آپس میں مل جاؤ۔ وہ درخت جڑوں کو کھیڑتا ہوا دائیں ہوا بائیں ہوا اور جڑوں کو کھیڑتا ہوا آپس میں آ کے مل گئے، اور آقا علیہ السلام نے وہاں قضائے حاجت کی۔ حضرت جابر کہتے ہیں میرے دل میں اشتیاق پیدا ہوا، جس جگہ پہ آقا علیہ السلام نے قضائے حاجت کی ہے میں جا کے دیکھوں تو صحیح وہاں کیا ہے، اس چیز کو تبرکن کے طور کے اپنے پاس رکھوں۔ حدیث پاک کے لفظ ہے
جہاں آقا علیہ السلام نے قضائے حاجت کیا وہ چیز تبرک کے طور پہ اپنے پاس رکھوں. خدا کی عزت کی قسم ہے, حضرت جابر کہتے ہیں جس جگہ آقا علیہ السلام نے قضائے حاجت کی تھی میں اس جگہ جا کے دیکھتا ہوں وہاں سوائے خوشبو کے کوئی اور چیز ہے ہی نہیں ہے, سوائے خوشبو کے کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. میں واپس پڑھ لیتا ہوں. کہا یا رسول اللہ وہاں تو صرف خوشبو ہی خوشبو ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نہیں جانتا کہ جسم نبی کے جسم سے کوئی چیز بھی خارج ہوتی ہے زمین اپنے اندر نگل لیتی ہے, زمین اس کو اپنے اندر نگل لیتی ہے. تو یہ حضور علیہ السلام کے اوصاف ہے. آقا علیہ السلام کی آنکھ مبارک ہے, حضور علیہ السلام کے لبہائے مبارک ہے, مصطفیٰ علیہ السلام کی زلف مبارک ہے. میں کہتا ہوں جس نے مصطفیٰ کی چال کو دیکھا اس نے کلمہ پڑھ لیا, جس نے حضور کی زلف کو دیکھا اس نے کلمہ پڑھ لیا, اور جس نے آقا علیہ السلام کے کندھے مبارک کو دیکھا اس نے کلمہ پڑھ لیا. اور سنیں آقا علیہ السلام کا مقام کیا ہے. حضور علیہ السلام کا قد مبارک درمیانہ تھا. کیا تھا بولیں سارے, حضور کا قد مبارک درمیانہ تھا. اور یاد رکھنا اگر اہل قریش میں سے اگر 5 فٹ کا بندہ ہوتا, 8 فٹ کا بندہ ہوتا, 7 فٹ کا بندہ ہوتا, اگر میرے نبی ان کے درمیان جاتے تو مصطفیٰ کے کندھے ان کے کندھوں سے اونچے دکھائی دیتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ اعزاز عطا فرمایا تھا. وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے محبوب کے کندھوں سے کوئی اور کندھا اونچا نظر آئے, وہ تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ شان عطا فرمائی ہے. اچھا سنیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اتنے میں بڑی سخت بھوک لگی تھی, بڑی پیاس لگی تھی. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے بیٹھتا ہوں. مسجد نبوی کا ماحول ہے. میرا خیال تھا کہ حضور علیہ السلام تشریف لے کے آئیں گے. توجہ بھائی میری طرف, آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئیں گے, میں اپنی حاجت کہوں گا حضور سے اور آقا علیہ السلام مجھے ساتھ لے جائیں گے اور حضور کھانا کھلا دیں گے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے اس صحن میں کھڑا ہوا جہاں لوگ گزرتے تھے, لوگوں کا آنا جانا تھا. اتنے میں آقا علیہ السلام کا غلام عمر فاروق آئے. میں نے ان سے کسی آیت کے بارے میں پوچھا, انہوں نے مسئلہ بتایا, وہ چل گئے. خیال یہ تھا کہ ان کی نظر میرے چہرے پہ پڑے گی, وہ سمجھ جائیں گے بھوکے ہیں, ساتھ لے جائیں گے اور کھانا کھلا دیں گے. ابو ہریرہ کہتے ہیں ان کی توجہ نہ پڑی, مسئلہ بتایا, وہ چلتے بنے. اور تھوڑی دیر گزرتی ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آتے ہیں. میں نے انہیں کسی آیت کے بارے میں پوچھتا ہوں یہ مسئلہ کیا ہے, انہوں نے بھی مسئلہ بتایا, وہاں سے چلتے بنے. میں بڑا پریشان ہوا, مجھے بھوک نے بڑا ستایا, کیا بنے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزرتی ہے, نگاہ مرشد اولین تشریف لے کے آ جاتے ہیں. حضور تشریف لے کے آتے ہیں, آقا علیہ السلام کی طرف میں دیکھتا ہوں, کسی آیت کے بارے میں پوچھتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے. میں نے کہا جی حضور بھوک لگی. کہا آؤ میرے ساتھ آؤ. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا گھر میں کچھ ہے کھانے پینے کے لیے. کہا دودھ کا پیالہ ہے. فرمایا پیش کروں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ صفا کے چبوترے پہ جتنے لوگ ہیں سب کو بلا لا. ابو ہریرہ کو کہتے ہیں کہ حضور کا صرف میرا خیال نہیں تھا, صفا کے چبوترے پہ جتنے لوگ تھے میں سب کو بلا لایا. 70 کے قریب لوگ تھے, میں بلا لایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ لو اور ایک طرف ایک سم سے شروع ہو جاؤ. کہا میں نے 1 کو پلایا, 2 کو پلایا, 3 کو پلایا. دودھ کا پیالہ ہے کہ کنارے سے ذرا بھی کم نہ ہوا, حتیٰ کہ 70 بندوں نے دودھ کا پیالہ پی لیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دودھ کا پیالہ لیا, اپنے ہونٹوں پہ لگایا اور میں نے خوب سیر ہو کے پیا, بڑا سیر ہو کے پیا. فرمایا حضور اب میرے میں گنجائش نہیں. فرمایا اور پیو. کہا میں نے اور پیا, حتیٰ کہ وہ دودھ میرے ناخنوں میں ظاہر ہونے لگا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ اب پیتے کیوں نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ, کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے وہ دودھ کا پیالہ مجھ سے لیا اور فرمایا جو قوم کا ساقی ہوتا ہے وہ آخر میں پیتا ہے. فرمایا وہ دودھ کا پیالہ حضور علیہ السلام نے پی لیا. اور ایک پہلو یہ ہے کہ میرے نبی نے آقا علیہ السلام نے 70 آدمیوں کا اکیلا میرے نبی نے جھوٹا دودھ کا پیالہ پی لیا. ایک پہلو تو یہ, اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ 70 بندے تھے اور آقا علیہ السلام نے سب کو دودھ دے دیا, اور دودھ ہے کہ کنارے سے ذرا بھی کم نہ ہوا تھا, اور دودھ ویسے کا ویسا ہی تھا.
اور میرے بھائی آخری بات عرض کرتا ہوں، اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری ماں ام سلیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس دن حضرت ام زینب کے دولہا بنے، بھائی توجہ ذرا، فرمایا میری ماں نے مجھے ایک حلوہ تیار کر کے دیا، چھوارے تھے تھوڑے سے، دیسی گھی کا حلوہ تیار کیا، اور فرمایا اے انس جا کے حضور کو دینا اور حضور سے کہنا کہ میرا سلام پیش کرنا اور کہنا کہ میری ماں نے بھیجا، یہ تھوڑا سا ہے، یا رسول اللہ قبول فرما لے. بھائی میری طرف توجہ ذرا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے وہ حلوے کا جو پیالہ تھا تھوڑا سا تھا، میں نے جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، حضور یہ میری ماں نے بھیجا ہے، آپ کو سلام کہتی ہے، یہ قبول فرما لے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے وہ پیالہ حضور کو دیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انس ایسا کر، یہ پیالہ سامنے رکھ، فلاں کو بلا لایا، اس کو بلا لایا، اور جو جو تجھے راستے میں ملے اس سے کہنا کہ حضور کے گھر تیری دعوت ہے. سب کو بلا لا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سب کو بلا لایا اور راوی سے پوچھا بتا تو صحیح کہ جب حضور کے گھر آیا تھا وہ کتنے لوگ تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہا جب میں حضور کے گھر آیا تھا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ویڑا صحابہ سے بھرا ہوا تھا اور تعداد کافی لمبی چوڑی تھی. اچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حلوے کے پیالے کو سامنے رکھا. آپ کی توجہ ہے نا؟ بولیں بھائی ذرا سبحان اللہ بھی کہہ دو نا ذرا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے آقا نے اس حلوے کے پیالے کو سامنے رکھا، جو اللہ نے چاہا وہ میرے نبی نے پڑھا، جو اللہ نے چاہا وہ میرے نبی نے پڑھا. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں جناب تم نے کہاں سے یہ نکال لیا ہے کہ چیز سامنے رکھ کے تم پڑھتے ہو؟ کہاں ہے؟ تم مانو یا نہ مانو میرے نبی نے یہ عمل کیا ہے. حضرت انس کہتے ہیں میرے نبی نے حلوے کو سامنے رکھا، جو رب نے چاہا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انس یہ 10 لوگ آتے جائیں. وہ 10 لوگ آتے گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 300 کی تعداد تھی صحابہ کی. کتنی بولے ذرا؟ 300 کی تعداد صحابہ کی تھی. 10 آتے گئے، حلوہ کھاتے گئے، حتیٰ کہ 300 بندوں نے حلوہ کھا لیا اور حلوے کا پیالہ ویسے کا ویسا ہی رہا، حلوہ ذرا بھی کم نہ ہوا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے نبی نے کہا انس یہ حلوے کا پیالہ اٹھا اور واپس لے جا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس بات کا فیصلہ نہ کر سکا حلوہ جب رکھا تھا اس وقت زیادہ ہے یا جب اٹھا رہا ہوں حلوہ اس وقت زیادہ ہے. نعرہ تکبیر، ہتھاں نو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، سونے کی آمد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک اعرابی آتا ہے، عرض کرتا ہے حضور میں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے مگر کوئی ایسی چیز دیکھنا چاہتا ہوں میرے قلب کو اطمینان مل جائے. حضور میں نے کلمہ پڑھ لیا. آقا نے فرمایا بول کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے حضور یہ اگر انگوروں کا گوشہ، یہ کھجور کا گوشہ ہے، اگر یہ اتر کے آپ کی جھولی میں آ جائے نا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. بہقی شریف کی حدیث ہے. فرمایا پکی بات ہے کلمہ پڑھ لے گا؟ جی حضور میں نے کلمہ پڑھا ہے اور دل مطمئن ہو جائے گا. کہا چل ٹھیک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا، وہ جو کھجور تھی وہ حضور کی جھولی میں آ گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں میاں ٹھیک ہے حضور میں مطمئن ہو چکا ہوں. میرے نبی نے کہا اشارہ کیا جس مقصد کے لیے تمہیں بلایا تھا وہ ہو گیا، اب شاخ سے جا کے واپس جڑ بھی جا. میرے نبی توڑنا نہیں جانتے، میرے نبی جوڑنا بھی جانتے. وہ کیا کہا تھا؟ وہ سکیا کھجورا اگا جاندا اور پتھرانو کلمے پڑھا جاندا. وہ قطرے کو سمندر ذرے کو صحرا کر دیتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب مصطفیٰ زلف سوارا کرتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات بہت زیادہ بہت وسیع ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لبہائے مبارک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف مبارک، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لواب دہن تھا نا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور کا لواب دہن زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے. سنیں صلح حدیبیہ کے مقام پہ جب بھی کوئی صحابی کہتے ہیں جب آقا علیہ السلام اپنا لواب دہن زمین پہ پھینکتے تھے وہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے، وہ لڑتے ہوئے آقا علیہ السلام کا لواب دہن اپنے ہاتھوں پہ مل دیتے تھے. اور حتیٰ کہ جس کو وہ لواب دہن میسر نہیں آتا، جس کے ہاتھ میں ہوتا اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ مل لیتا اور ملتا ہوا اپنے جسم پہ مل لیتا. اس کو تبرک کے طور کے ایک تو بات یہ ہے.
وہ مجھے عبدالغفور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد آ گئی، آخری بات ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں میں دمشق شہر میں چلا گیا تو اتنے میں ایک نوجوان لڑکی میرے قریب سے گزری تو اس کے پاس سے بڑی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے کہا اور بیٹا بات سن، یہ خوشبو بڑی تیز لگائی، تو نہیں جانتی بیٹی یہ خوشبو نہیں لگاتی؟ وہ کہتی بابا جی میں نے خوشبو تو نہیں لگائی۔ بھائی توجہ، بس آخری بات ہے۔ کہا بابا جی میں نے خوشبو تو نہیں لگائی۔ کہا تیرے پاس سے خوشبو آئی؟ کہا بابا جی میں نے تو نہیں لگائی۔ ہاں ہاں، جو میری ماں ہے نا اس نے بھی خوشبو نہیں لگائی۔ کہا ہاں، اس کی جو ماں ہے نا اس نے بھی خوشبو نہیں لگائی۔ اس کی جو ماں ہے نا اس نے بھی خوشبو نہیں لگائی۔ ہاں ہاں، جو اس کی ماں ہے نا اس نے ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ مبارک اپنے جسم پہ ملا تھا۔ حضور کے جسم علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارک اس کی نانی نے، اس کی نانی نے، اس کی نانی نے، اس کی والدہ نے اپنے جسم پہ وہ پسینہ ملا۔ میں کہتا ہوں وہ نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا اس عورت کے جسم پہ آ رہا تھا۔ میں کہتا ہوں جس دل کے اندر اگر جس ماں اگر گرتی رسول عطا فرما دے تو بتاؤ وہاں عشق مصطفیٰ کیسے کم ہو سکتا ہے؟ تو صاحبو یاد رکھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے، ٹوٹ کے کرے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب کا وہ مجھے کول یاد آ گیا، آپ فرماتے بیٹا کپڑا پرانا ہو بدل لینا، جوتا پرانا ہو بدل لینا، مگر عقیدہ پرانا ہی ٹھیک ہے۔ حضور سے محبت کرنے والے جو ہوتے ہیں، حضور سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بارے کہتے ہیں نا یہ کہاں لکھا ہوا بتاؤ تو صحیح، وہ دلیلیں نہیں ڈھونڈتے، وہ یہ نہیں کہتے، بس وہ یہ سمجھتے ہیں جہاں ذکر رسول چھڑے اس شاکان رسول وہاں محفل سجا کے بیٹھ جائے، بس ان کا یہی دل کرتا ہے۔ تو صاحبو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔